اگر آپ کے پاس ویپن آل پاکستان کا ہے تو آپ پورے ملک میں کہیں بھی اس ویپن کو لے کے جا سکتے ہیں. بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ویپن کی شومنٹ کریں. تو وہ ایجنٹ کیا کرتا ہے جی, پھر ان کے ساتھ ان کی چمڑی کے ساتھ ساتھ نا ان کی پوری کھلی اتار لیتے ہیں. اور سرکاری شخص کا جو چکر ہے وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. فیصل فینس کلب کی طرف سے تمام بھائیوں کو السلام علیکم. اچھا, میرے بہت سارے بھائیوں کا سوال ہے جی, میں اسلحہ لائسنس بنانا چاہتا ہوں تو کائنڈلی مجھے اسلحہ لائسنس کے بارے میں گائیڈ کر دیں. تو میں آج آپ کو مکمل طور پر ویپن لائسنس کے بارے میں گائیڈ کروں گا کہ اسلحے کا لائسنس کہاں سے بنتا ہے, کیسے بنتا ہے, اس کی کتنی فیس ہے. تو میری ویڈیو کو کائنڈلی غور سے دیکھیں اور پورا دیکھا کریں. پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے بیان کیا تھا کون سا شخص لائسنس ہونے کے باوجود اپنے پاس اسلحہ نہیں رکھ سکتا. تو نیچے ہزاروں بھائیوں کے پاس کمنٹ آئے ہوئے تھے جی میری لڑائی جھگڑا ہوا ہے, میں 324 کا مدعی ہوں, میرے پہ 13 ایونٹ کی FIR ہوئی تھی, تو مجھے بتائیں کیا میں اپنے پاس ویپن رکھ سکتا ہوں. تو میری ویڈیو کو آپ پورا غور سے سنتے تو آپ کو یہ سوال نہ کرنا پڑتا. میرا اس ویڈیو میں کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جن لوگوں پر چوری یا ڈکیتی کی FIRs ہوئی ہیں اور مسلسل وہ اس جرم میں مبتلا ہیں, تو ایسے لوگ اپنے پاس ویپن کو نہیں رکھ سکتے. اچھا, ابھی آتے ہیں ہم مین ٹاپک کی طرف کہ اسلحہ لائسنس کہاں سے بنے گا اور کیسے بنے گا. ایک میری بات آج کان کھول کے سن لیں کہ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ پولیس سے کہ بتائیں جی لائسنس جو ہے وہ پولیس جاری کرتی ہے, کون جاری کرتا ہے. ایک بات آج آپ یہ کلیئر کٹ سن لیں کہ جو اسلحے کا لائسنس ہوتا ہے وہ موجودہ حکومت کے حکم نامے کے مطابق جو DC آفس ہوتا ہے, ڈپٹی کمشنر آفس, وہاں سے جاری کیا جاتا ہے. اور اسلحہ لائسنس کے لیے کہ ضروری نہیں کوئی MNA MPA یا کوئی بہت بڑا جس بندے کو کوئی رسک ہوگا صرف اسی کو اسلحہ لائسنس جاری ہوگا. اسلحہ لائسنس ایک عام شہری بھی جاری کروا سکتا ہے. اچھا, ایک عام آدمی ہمیشہ ان چکروں میں مارا جاتا ہے, کوئی ایجنٹ کے چکروں میں پڑ جاتا ہے کہ فلاں ایجنٹ مجھے لائسنس بنوا کے دے دے, یا کوئی بندہ ڈھونڈیں جی مجھ سے 50,000 لاکھ روپے لے لے اور مجھے لائسنس بنا کے دے دے تاکہ مجھے دفتر نہ جانا پڑے. اور تو برائے مہربانی خدا کے بندو ان ایجنٹوں کے چکروں میں نہ پڑیں اور خود جائیں DC آفس جا کے. آپ کو کوئی مارے گا نہیں اندر جا کے, آپ خود جائیں, بلائیں, جا کے بتائیں کہ میں نے لائسنس بنانا ہے, میں نے لائسنس کے لیے اپلائی کرنا ہے, کائنڈلی مجھے ایک فارم دے دیں. تو وہ آپ کو ایک فارم دیں گے, وہ فارم آپ نے فل کرنا ہے. اچھا, اگر آپ DC آفس سے وہ فارم نہیں لینا چاہتے تو آپ کے اگر نزدیک ترین کو اسلحے کی دکان ہو وہاں سے بھی آپ کو فارم وہ مل جائے گا. تو اس کے بعد آپ نے اس فارم کو فل کر کے ایک ID کارڈ کی کاپی اور 3 عدد تصویر ساتھ لگانی ہے, اور ان تینوں تصویروں کو اٹیچ کر کے اس کے بعد آپ نے ایک 150 کا اسٹامپ پیپر لینا ہے, اور وہ اسٹامپ پیپر اس کو اسٹامپ والے کو بتا کے لینا ہے کہ میں اس طرح لائسنس بنوانے لگا ہوں, اس کے لیے میں نے اپلائی کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ اپنے قریبی ترین یہ وکیلوں کے دفتر وغیرہ بھی ہوتے ہیں, یا آپ کچہری میں کسی کے پاس چلے جائیں, تو اس بندے سے آپ ایک اپلیکیشن لکھوائیں DC آفس کے نام, وہ ڈپٹی کمشنر کے نام آپ کو ایک اچھی سی اپلیکیشن لکھ کے دے جس میں آپ اپنے لائسنس کے لیے اپیل کریں کہ میں لائسنس بنانا چاہتا ہوں, اور اس کو آپ اپنے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے پھر آپ DC دفتر چلے جائیں. اور ہر DC دفتر کے اندر ایک اسلحہ برانچ ہوتی ہے, وہاں پر اسلحہ برانچ کے اندر جا کے آپ نے وہاں پر اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروا دینی ہے. اچھا, ایک بات کی آپ کو کلیریفیکیشن ہو چکی ہے کہ آپ کی اپلیکیشن اب DC آفس میں سبمٹ ہو چکی ہے. اب اس کا اگلا پروسیجر کیا ہے؟ اس کے اگلے پروسیجر میں جو کلرک ہوتا ہے DC آفس کا, وہ آپ کی اپلیکیشن بھجوا دیتا ہے CPO آفس, اور CPO آفس میں آپ کے اپلیکیشن چیک اینڈ پڑتال کے بعد آپ کی اپلیکیشن بھجوا دی جاتی ہے آپ کے متعلقہ DSP صاحب کو, اور آپ کے DSP صاحب اس کی چیک اینڈ پڑتال کے بعد وہ اپلیکیشن آپ کے متعلقہ تھانے میں بھجوا دیتے ہیں. اور جیسے ہی اپلیکیشن آپ کی متعلقہ تھانے میں آئے گی تو وہ تھانے کا جو SHO ہے وہ آپ کے رہائشی چال چلن, آپ کس قسم کے وہاں پر رہائش پذیر ہیں, تو آپ کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں کوئی سرگرم تو نہیں ہے, اس قسم کے آپ کے ریمارکس کر کے دوبارہ DSP کو بھیجتا ہے. اس میں آپ کا 1-5 کا سرٹیفکیٹ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ کسی جرم میں ملوث تو نہیں ہیں, کیا آپ پہ کوئی لڑائی جھگڑے کے FIRیں تو نہیں ہوئی. اگر ہاں, ایک بات آپ یاد رکھیں, اگر آپ کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں یا لڑائی جھگڑے میں کسی قسم کی ایکٹیویٹیز میں پائے گئے تو SHO صاحب نے آپ کی اپلیکیشن پہ ریمارکس نیگیٹو دے دینے ہیں, اور اگر آپ کی اپلیکیشن پہ نیگیٹو ریمارکس چلے گئے تو آپ کا لائسنس آگے نہیں بننے والا. اگر SHO صاحب آپ کے ریمارکس پازیٹیو دیتے ہیں تو پھر آپ کی اپلیکیشن دوبارہ DSP صاحب کے پاس جائے گی, DSP صاحب دوبارہ چیک اینڈ پڑتال کے بعد CPO صاحب کو بھیجیں گے, اور CPO صاحب اس اپلیکیشن کو فائنلی واپس DC آفس کلرک کے پاس بھجوا دیتے ہیں. اچھا, یہاں کے بعد آپ کا ابھی جو 1-5 کلیئرنگ رپورٹ ہے ابھی تک تو وہ کلیئر ہوئی ہے.
اب اس کے بعد آپ کا پروسیس چل جاتا ہے لائسنس بنوانے کا. اچھا اس کے بعد بعض لوگ جو ہے نا وہ کلرک کے پاس چکر لگاتے رہتے ہیں کہ ہمارے لائسنس میں کتنا ٹائم رہ گیا جی, لائسنس ہمارا کہاں تک پہنچا ہے. تو وہ کلرک پیسے اکثر اوقات پیسے بٹورنے کے لیے آپ کو کہتے ہیں جی آپ کی اپلیکیشن گئی ہوئی ہے جی سی پی آفس, وہاں پر جا کر آپ خود جا کے چیکنگ پڑتال کر لیں, ابھی تک آپ کی اپلیکیشن واپس ہمارے پاس نہیں آئی. تو برائے مہربانی اس چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں سے اپلیکیشن واپس بھیجنا ان کی ڈیوٹی ہے. اور ہاں 1-2 دن تاخیر ہو سکتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 مہینے 6 مہینے اپلیکیشن آپ کی وہاں پر پڑی رہے اور آپ کی اپلیکیشن واپس نہ آئے. اچھا بعض لوگ نا ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں جی, کسی ایجنٹ کو ہائر کر لیتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہماری فائل واپس آئی نہ. تو وہ ایجنٹ کیا کرتا ہے جی, پھر ان کے ساتھ ان کی چمڑی کے ساتھ ساتھ نا ان کی پوری کھلی اتار لیتے ہیں. بالکل بھی ایجنٹوں کے چکر میں نہیں پڑنا, اور آپ نے خود تھوڑا سا انتظار کر لینا ہے. آپ کی اپلیکیشن واپس جب ڈی سی آفس آئے گی اور آپ کے لائسنس کا جو ہے نا عمل شروع ہو جائے گا, اس کے بعد انشاءاللہ ود ان 30 days آپ کا لائسنس, زیادہ سے زیادہ 30 دن لگ جاتے ہیں. ویسے 15 دن میں ہی لائسنس آپ کا آ جاتا ہے, لیکن 30 دن تک بھی آپ کے لگ سکتے ہیں. 30 دن کے اندر آپ کا لائسنس آپ کے پاس آ جائے گا. جو لوگ ایجنٹوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں نا, ایجنٹوں کے چکر میں, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں جی, ایجنٹ ان سے جو ہے نا پیسے بھی لے لیتے ہیں, اور بعض اوقات ایجنٹ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو جعلی لائسنس بنوا کے دے دیتے ہیں. بعض اوقات ایجنٹ انہیں جعلی لائسنس بنوا کے دے دیتے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوتا, اور وہ لوگ لائسنس لے کے گھومتے رہتے ہیں. بعد میں جب ان پہ کوئی پولیس وغیرہ چیک کرتی ہے تو ان کا جس ٹائم لائسنس چیک کیا جاتا ہے, اور وہ تو کہتے ہیں جی ہم نے فلاں بندے کو اتنے پیسے دیے تھے, اس نے ہمیں لائسنس بنا کے دیا ہے. تو اس ٹائم ان بندوں کو پھر افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم ان ایجنٹوں کے چکروں میں نہ پڑتے. تو برائے مہربانی ان ایجنٹوں کے چکروں میں نہ پڑیں. اچھا جو یہ 30 دن کا پروسیجر ہوتا ہے ڈی سی آفس میں, اس کے اندر آپ کو پھر لائسنس ایشو ہوتا ہے. لائسنس کے بعد آپ کو نمبر ایشو ہوگا, وہ نمبر آپ کے ویپن کے اوپر چڑھے گا, اور پھر آپ کا یہ لائسنس وغیرہ مکمل ہوگا. تو یہ مکمل پروسیجر آپ کو ادھر ڈی سی آفس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے. اچھا اس میں ایک چھوٹی سی ڈیٹیل میں اور بتاؤں, یہ جتنا ہی پروسیجر تھا یہ تمام پروسیجر ایک پرائیویٹ شخص کے لیے تھا, اور سرکاری شخص کا جو چکر ہے وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. یعنی سرکاری جو شخص ہوتا ہے اس کی 1/5 کلیئرنس نہیں ہوتی, کیونکہ وہ آٹومیٹلی ایک سرکار کا بندہ ہوتا ہے. اس کی 1/5 کی کلیئرنس نہیں ہوگی, اور باقی تھوڑی سی فیس میں بھی اس کی مزید کنسیشن ہو جاتی ہے, لیکن اس میں صرف سی پی او صاحب کا اجازت نامہ لینا پڑتا ہے اور سرکاری لائسنس اپلائی کرنے کے لیے, اور اس میں فیس بھی کم ہوگی, اور آپ کی کوئی فالتو ویریفیکیشن وغیرہ نہیں ہوگی, اور جلد از جلد آپ کا لائسنس پرائیویٹ کی نسبت تھوڑا مزید جلدی بن جاتا ہے. اچھا بعض لوگ اس طرح کیا کرتے ہیں جی کہ جس طرح ابھی جو ہے نا سیدھا ڈی سی دفتر چلے گئے کہ ہم نے لائسنس بنوانا ہے, اور ڈی سی دفتر والے کہتے ہیں جی فی الحال لائسنس بند ہے. تو یہ چیز آپ نے پہلے جو ہے نا نوٹ کرنی ہے. جس طرح پنجاب میں فی الحال لائسنس بند ہیں, یہاں پر پنجاب میں فی الحال لائسنس نہیں بن رہے. اب ایک لائسنس بن ہی نہیں رہا, تو پھر آپ آج ایجنٹ کو کس چیز سے ہائر کرتے ہیں جی, اور ایجنٹ بھی آپ سے تھوڑے سے پیسے لے کے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھتا ہے کہ 10 دن بعد کھلے گا جی, 15 دن بعد کھلے گا, آپ کی فائل میں رکھ لیتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کو لائسنس بنا کے دے دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ چیک کریں کہ اگر حکومت کی طرف سے لائسنس کھلے ہوئے ہیں تو اس کے بعد آپ لائسنس اپلائی کریں, اس سے پہلے آپ کو لائسنس اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو اس میں مزید گائیڈ کروں کہ بعض لائسنس ہوتے ہیں وہ وفاقی ہوتے ہیں, اور بعض لائسنس ہوتے ہیں وہ صوبائی ہوتے ہیں. اور صوبائی لائسنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائسنس صرف اس صوبے کے لیے کارآمد ہے, یعنی اس صوبے سے اگر آپ باہر چلے جائیں گے ممنوع ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر لائسنس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ لائسنس فار اونلی پنجاب, تو وہ لائسنس صرف پنجاب کے لیے استعمال ہوگا. اس کے نیچے پیچھے بھی بھائی سوال کرتے رہتے ہیں کہ میرے پاس پنجاب کا لائسنس ہے, میں اس کو کے پی کے میں لے کے جا سکتا ہوں, میرے پاس اسلام آباد کا لائسنس ہے صرف اسلام آباد کا, تو میں کیا اس کو بلوچستان میں لے کے جا سکتا ہوں؟ تو میرے بھائی جس چیز کا لائسنس ہوگا آپ اس لائسنس کو صرف اسی حد تک اسی حدود کے اندر جاری کر سکتے ہیں, اور اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے. اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ لائسنس آپ کا کسی صرف ایک صوبے کے لیے یا پورے پاکستان کے لیے ہے. اور آپ تھوڑے سے پیسے فالتو لگا لیا کریں نا جب آپ لائسنس بناتے ہیں, کہ آپ کوشش کیا کریں فار آل پاکستان یوز, آپ اس کا آل پاکستان کا لائسنس بنوا لیا کریں, تاکہ آپ کو اگر دائیں بائیں اگر جانا بھی پڑے تو اپنا ویپن ساتھ لے کے تو آپ کے پاس لائسنس آل پاکستان کا ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس ویپن آل پاکستان کا ہے تو آپ پورے ملک میں کہیں بھی اس ویپن کو لے کے جا سکتے ہیں. اور جہاں تک بات ہوتی ہے فیس کی,
काफ़ी सारे भाई ये सवाल करते हैं हमसे कि फ़ीस कितनी लगती है जी, 50,000 लगता है, 30,000 लगता है, कितनी फ़ीस लगती है। और फ़ीस के मतलब मेरी ये बात गौर से सुने, ये फ़ीस इसकी लाखों वगैरह में ये नहीं होती, इसकी फ़ीस सरकारी मुलाजम की अलग होती है, प्राइवेट बंदों की अलग होती है। तो फीस यही 4,000 6,000, और वो भी आपने किसी बंदे के हाथ में नहीं देनी होती, ये बाकायदा तौर पे नेशनल बैंक में जमा होती है और वहाँ से आपने उस फीस की स्लिप लेके वो डीसी ऑफिस में जमा करवानी होती है। तो किसी बंदे का बाय हैंड फीस का कोई तल्लुक नहीं होता, ये फीस बाकायदा हुकूमत के ख़जाने में जाती है और लीगली तौर पर बजरिया बैंक जाती है आपकी। अच्छा, सबसे आखिर में सबसे आखिरी बात कि जब आपका लाइसेंस बन गया, नंबर चढ़ गया, आप क्लियर हो गए, अब भाई ये सवाल करते हैं क्या हम उस वेपन को लेके घुमा सकते हैं। और भाई घुमाने दो तरीके के होते हैं, एक होता है शोमेंट करके घुमाना, इस तरह लोगों को दिखा के घुमाना, और एक वेपन लेके घूमने का मतलब ये होता है कि आपके पास लाइसेंस है, आप गाड़ी के अंदर बैठ के डिब्बे में पिस्टल आप रख के आप जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है। अगर तो आप उस तरीके से जा रहे हैं कि आपने डिब्बे में पिस्टल लगाए हुआ है, लाइसेंस मौजूद है, फिर तो कोई मसला नहीं। अगर आपने वेपन की शोमेंट की, यानी लोगों को दिखा दिखा के कि मेरे पास वेपन है और मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, या हाथ में पकड़ कर आप रोड पे चल रहे हैं, बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप वेपन की शोमेंट करें। और इस चीज़ के बिल्कुल भी आपने नहीं रहना कि पुलिस आपको छोड़ देगी, आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। और काफ़ी सारे भाई ये भी पूछते रहते हैं जी काइंडली हमारा ये लाइसेंस चेक कर दें, ये लाइसेंस ओरिजिनल है या नहीं। और भाईजान आजकल 2024 चल रहा है और 2024 में तमाम लाइसेंस जो है ना, जितने भी लाइसेंस हैं ये ऑनलाइन हो चुके हैं और ये आसानी आपके नेट पे चेक किए जा सकते हैं कि आपका, और ख़ास कर जिस बंदे का KPK का इस्लामाबाद का लाइसेंस है वो तो इजीली चेक हो जाता है। और सबसे आसान प्रोसीजर भी इस्लामाबाद और KPK का लाइसेंस बनने का है, क्योंकि पंजाब में फ़िलहाल पाबंदी लगी हुई है और बलूचिस्तान जो है ना वहाँ पर फ़िलहाल कापियों वाले और मज़ीद जो है ना वो, क्योंकि वो बैकवर्ड एरिया हैं तो वहाँ पर लाइसेंस उस किस्म के चल रहे हैं। और जिस भाई ने भी लाइसेंस बनवाना हो तो मेरा उसको यही मशवरा है कि वो KPK का या इस्लामाबाद का लाइसेंस बनवाए। मेरे ख्याल से मैंने तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। इसके बाद भी अगर किसी भाई का कोई सवाल अगर रह गया हो तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। और बराए मेहरबानी, वक्त भी बहुत कम होता है और ऊपर से हर बंदा व्हाट्सएप का नंबर मांगता रहता है, तो माजरत खुआएं हम भाइयों से, और कोशिश किया करें कमेंट में पूछ लिया करें, मैं हर भाई को उसके कमेंट का जवाब दे देता हूँ।